أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات میں ہم نے ایک خاص واقعہ پڑھا تھا کہ جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ میں تمہارا فیصلہ تمہاری ہی کتاب تورات کے مطابق کر دیتا ہوں، اور پھر جب وہ تورات لے کر آئے تو انہوں نے دھوکہ کرتے ہوئے جہاں پر رجم کا حکم تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے اور یہودیوں کے بہت نمایاں اور ٹاپ کے علماء میں سے تھے، بڑے علماء میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہاتھ اٹھائیں ذرا اور نیچے جو آیت ہے وہ آپ پڑھیں۔ تو جب وہ آیت پڑھی گئی تو اس کے اندر وہی حکم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت جب زنا کریں تو ان کو سنگسار کر دیا جائے، ان کو رجم کر دیا جائے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قصاص کے دیگر مسائل جو ہیں وہ بیان فرمائے۔ اب وہ بیان تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیے ہیں، لیکن ہر وہ مسئلہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہو اور اس کو منسوخ بھی قرار نہ دیا ہو تو وہ جیسا ان کے لیے حجت ہے ویسا ہی وہ ہمارے لیے بھی حجت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے ان پر فرض کر دیا تھا یا ہم نے ان پر لکھ دیا تھا، فیہا اس تورات میں کیا لکھا تھا؟ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اگر کوئی شخص کسی کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے، اس کو تیر مار کر یا کوئی بھی چیز مار کر اس کی آنکھ کو ضائع کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ کو ضائع کیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا والعین بالعین والانف بالانف، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے میں ناک، اگر کوئی کسی کا ناک کاٹ دیتا ہے، آدھا کاٹتا ہے تو آدھا اور پورا کاٹتا ہے تو پورا، یعنی جو بندہ جس کے ساتھ جو زیادتی کرے گا، جو اس پہ ظلم کرے گا، بدلے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں دانت، اگر کوئی کسی کا کان کاٹ لیتا ہے تو بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا، اگر کوئی کسی کا دانت توڑ دیتا ہے، ایک دانت توڑتا ہے تو بدلے میں ایک دانت، دو توڑتا ہے تو بدلے میں دو، جتنے دانت اس نے توڑے ہوں گے بدلے میں اس کے اتنے دانت توڑے جائیں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا والجروح قصاص، اسی طرح تمام زخموں کا قصاص ہے، بدلہ ہے۔ تو یہ چند چیزیں اللہ نے بیان کر دی، اس کے علاوہ زخم کی بے شمار قسمیں ہو سکتی تھیں، بے شمار انواع کے زخم ہو سکتے تھے۔ تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا تَدَا عَلَيْكُمْ، جتنی تمہارے اوپر زیادتی کی گئی ہے اتنا تم ان سے بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اس سے زیادہ آپ زیادتی نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے 2 دانت توڑے ہیں تو آپ 3 نہیں توڑ سکتے ہیں، اور یہ خود بھی نہیں توڑنے ہیں، یہ عدالت فیصلہ کرے گی، اور عدالت جو ہے قصاص کے اندر وہی جو سزا اس نے اس کو مطلب تشدد کیا یا اس کو مارا پیٹا جو بھی کیا، اس کو سزا کے طور پر اتنا ہی جرم جو ہے یا اتنی ہی سزا اس کو دی جائے گی جتنی اس نے کسی کے اوپر جرم کیا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، وہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اقل اور ارینا قبیلے کے لوگ جب مدینہ میں آئے تو ان کے لیے وہاں کی آب و ہوا اچھی نہ لگی، تو وہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم باہر جو چراگاہ ہے وہاں چلے جاؤ، اونٹ کا دودھ اور پیشاب جو ہے وہ ملا کر پیو۔ تو انہوں نے جو چرواہے تھے ان کو قتل کر دیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، اور پھر اس کی آنکھوں کے اندر سلاخیں گرم کر کے پھیری، اور جو اونٹ تھے وہ وہاں سے کے ساتھ جو ظلم کرے گا اگر وہ معاف کر دے تو سزا دی جائے گی جتنا کہ اس نے جرم کیا تھا یا اس نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو سارے نفس کے بدلے میں نفس، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، اس طرح دانتوں کے بدلے میں دانت، اور پھر تمام جتنے بھی زخم ہوں گے اس کے علاوہ، تو سب کا کیا ہے؟ قصاص ہے، بدلہ ہے۔
یہ اس لیے ہے تاکہ دنیا کے اندر کوئی شخص ظالم اور جابر بن کر زندگی نہ گزارے، بلکہ جو مظلوم ہے، جو محکوم ہے، جو بے بس ہے، بے چارہ ہے، لاچار ہے، اس کے ساتھ پورا جو ہے وہ عدل و انصاف ہو، اور جو ظالم ہے اس کا ہاتھ روکا جا سکے۔ اگر 2 4 10 بندوں کے ساتھ ایسے ہو جائے تو انشاءاللہ پورے معاشرے کے اندر امن قائم ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ ہم حدود نافذ نہیں کرتے ہیں تو پھر عدالتوں کے اندر لاکھوں کیس جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں، دادے کا کیس جو ہے وہ پوترا جو ہے وہ بھگت رہا ہوتا ہے، فیصلہ پھر بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں کئی ایک کیس ایسے بھی آئے کہ کیس چل رہا تھا، بندہ جو ہے وہ عدالت میں، مطلب کہ بندہ جیل میں فوت ہو گیا اور بعد میں کیس کا فیصلہ ہوا جی وہ تو بے گناہ تھا۔ یہ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے، لیکن اسلام نے جو ہمیں قوانین دیے ہیں، جو ہمیں حدود آرڈیننس دیے ہیں اور جو ہمیں احکامات دیے ہیں، اگر ہم ان کے مطابق اپنے فیصلے کرنا شروع کر دیں تو ہمارے فیصلے فوری ہونا شروع ہو جائیں، اس کو لمبا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور اگر 2 4 10 بندوں کے اوپر فیصلہ لاگو کر دیا جائے گا تو انشاءاللہ باقی سارے کے سارے سمجھدار ہو جائیں گے، پھر بلا وجہ جو ہے وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، بلا وجہ اپنے عہدے، اپنی دولت، اپنے منصب کی بنیاد پر غریب یا بے بس آدمی کے اوپر ظلم و ستم سے 100 کرتے ہوئے 100 مرتبہ پہلے سوچیں گے کہ میں یہ کام اگر کروں گا تو میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فمن تصدق بہ، پر جو شخص اس کو معاف کر دے، صدقہ کر دے یعنی معاف کر دے، وہ کہے جی میں اس سے بدلہ نہیں لیتا، فہو کفارۃ لہ، تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ یعنی اگلا بندہ جو مظلوم ہے وہ معاف کر دیتا ہے تو پھر اس کو معافی ہے، ورنہ شرعی اعتبار سے ظالم کے لیے معافی کوئی نہیں ہے، وہ دیت دے دے یا معاف کر دے یا جس طرح بھی ہو اس کو راضی کرنا پڑے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے اس چیز کے ساتھ جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے کس کو نازل فرمایا ہے؟ قرآن اور حدیث کو، یعنی ما انزل اللہ جو ہے وہ صرف قرآن اور حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ما انزل اللہ نہیں ہے۔ اب ایک ہوتا ہے کہ ایک عالم دین قرآن اور حدیث کو پڑھ کر وہاں سے ایک مسئلہ اخذ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اجتہاد، اور اجتہاد کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فقہ کیا ہے؟ یہ اجتہاد کا نتیجہ ہے۔ جو اجتہاد کا نتیجہ ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو آپ ما انزل اللہ نہیں کہہ سکتے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیز نہیں ہے، بلکہ وہ علماء کی، مجتہدین کی اجتہاد کا نتیجہ ہے۔ وہ اگر صحیح ہے تو 2 اجر ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو 1 اجر ہے، لیکن اس کو آپ وحی نہیں کہہ سکتے۔ وحی کیا ہے؟ وہ صرف یا تو قرآن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے فیصلوں کے اندر، احکامات کے اندر صرف اگر کوئی چیز لاگو ہو سکتی ہے تو وہ ما انزل اللہ لاگو ہو سکتا ہے، یعنی جو چیز اللہ نے نازل فرمائی ہے اور وہ قرآن و سنت ہے، اس سے ہٹ کر کوئی چیز جو ہے وہ لاگو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ اگر آپ اجتہادات کو لے کر بیٹھ جائیں گے تو اللہ کا نبی کے دور سے لے کر آج تک کتنے علماء پیدا ہوئے ہیں؟ لاکھوں نہیں کروڑوں علماء ہوں گے، اور آج کے اس دور میں بھی اگر آپ علماء کو گننا شروع کر دیں، ایک مسلک کے علماء، دوسرے تیسرے، سارے جب گنے گے تو شاید آج ہی لاکھوں کروڑوں علماء آج بھی دنیا میں موجود ہوں گے۔ تو سارے لوگوں کی جب آراء کو آپ اکٹھا کریں گے تو چونکہ یہ انسانی آراء ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سارے ایک بات پر متحد ہو جائیں، کسی کی کوئی رائے ہوگی، کسی کی کوئی رائے ہوگی۔ اگر آپ نے متحد ہونا ہے تو وہ صرف ایک ہی پلیٹ فارم ہے، وہ کتاب اللہ کا ہے اور سنت رسول اللہ کا ہے، قرآن بھی ایک ہے، حدیث بھی ایک ہے، اس میں کوئی آراء والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جس نے ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ کافر ہیں۔ اسی طرح کی ایک آگے آیت آ رہی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں، یعنی جو اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 القاب اس کو دیے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنے میں جو بھی آدمی جس منصب پر بھی موجود ہے، جب اس کے حوالے فیصلہ ہو گیا ہے تو اس کو قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہ کسی اعلیٰ عدلیہ کا جج ہو، وہ چھوٹی عدلیہ کا جج ہو، یا وہ پنچایت کا جو ہے
سرپنچ ہو یا دو بندوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو اس کو قرآن اور حدیث کے مطابق ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اگر وہ فیصلہ نہیں کرتا تو اللہ کے حکم کے مطابق وہ کافر بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، وہ فاسق بھی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہ سارے احکام اللہ نے نازل کس کے لیے کیے تھے؟ بنی اسرائیل کے لیے، یہود کے لیے. تورات میں یہ چیزیں نازل ہوئیں لیکن اللہ نے ان کو منسوخ نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہی احکامات ہمارے لیے بھی ہیں، اور اللہ کے نبی نے احادیث کے اندر وضاحت کے ساتھ یہی کچھ ہمارے لیے بھی بیان کیا ہوا ہے. بلکہ اس سے اور زیادہ وضاحت ہے کہ اگر کوئی دیت دینا چاہتا ہے تو پھر ہر چیز کی دیت بھی بیان کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی دانت کسی کا توڑ دے تو اس کی دیت کتنی ہے، کوئی کان کسی کا کاٹ دے تو اس کی دیت کتنی ہے. یہ ساری تفصیلات جو ہیں احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں وقفینا، اور ہم نے پے در پے بھیجا، اور ہم نے بھیجا علی آثارہم، ان کے قدموں پر، یعنی یہودیوں کے قدموں پر، ان کے پیچھے. یہود پہلے تھے اور ان کے بعد پھر اللہ نے بھیجا وقفینا، اور ہم نے بھیجا علی آثارہم، ان کے بعد کس کو؟ بعیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مصدقاً، تصدیق کرنے والے تھے، لما، اس چیز کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے تھی، من التوراۃ، تورات کی. یعنی تورات کی وہ تصدیق کرتے تھے، تورات کی تکذیب نہیں کرتے تھے. بلکہ اب یہ کہہ لیں کہ تورات کے احکامات کو ہی آگے لے کر چلے. اور بلکہ بعض اہل علم جو خاص طور پہ مذاہب اور ادیان کا کرتے ہیں مطالعہ، وہ کہتے ہیں کہ انجیل جو ہے وہ تورات کی ہی تکمیل تھی. یعنی بہت سارے احکامات جو تورات میں موجود نہیں تھے وہ اللہ تعالیٰ نے انجیل میں نازل فرما دیے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کو بھی سامنے رکھتے تھے اور انجیل کو بھی سامنے رکھتے تھے، دونوں کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ ان کے فیصلے کیا کرتے تھے. آگے فرمایا وآتیناہ الانجیل، پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی. اور یہ انجیل جو ہے یہ بھی فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت اور روشنی تھی. یعنی انجیل بھی اس وقت اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب تھی جس میں ہدایت تھی، جس میں روشنی تھی. ومصدقاً، اور یہ انجیل بھی تصدیق کرنے والی تھی، لما، اس چیز کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے تھی، من التوراۃ، تورات کی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے اور انجیل جو ہے وہ بھی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی. گویا کہ اسی کا ہی ایک سلسلہ تھا. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پھر یہ انجیل بھی ہدایت بھی تھی، یہ نصیحت بھی تھی متقین کے لیے. تو جب انجیل نازل ہوئی، جب تک قرآن مجید نازل نہ ہوا، جب تک اسلام نہ آیا، تب تک تورات اور انجیل ہی ہدایت کا ذریعہ تھی اور ان کے اندر نور اور روشنی موجود تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی بہت سارے راہب اور بہت سارے یہودیوں کے جو علماء ہیں ایسے موجود تھے جو صحیح کتاب اپنے پاس رکھتے تھے اور پھر وہ صحیح مسلک پر اور صحیح مذہب پر، اپنے صحیح مذہب پر قائم تھے. یہ آپ کو میں نے ایک دفعہ واقعہ سنایا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا، کہ حضرت سلمان جو ہیں یہ فارس میں رہتے تھے، ایران میں رہتے تھے، مجوسی تھے، ان کے والد بھی مجوسی تھے. تو یہ ایک وقت ہوا کہ باہر نکلے، انہوں نے دیکھا کہ ایک گرجا ہے، اس کے اندر لوگ عبادت کر رہے ہیں. ان کو یہ بات بڑی اچھی لگی. تو خیر ان کے والد کو جب پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہاں گرجے میں جاتے ہیں، ان کو وہاں پہ عبادت اچھی لگتی ہے، تو انہوں نے ان کو گھر کے اندر بند کر دیا. جب گھر میں بند کر دیا تو کسی نہ کسی طریقے سے یہ وہاں پہ نکلے اور پھر ایک قافلہ جا رہا تھا، وہاں سے سفر کرتے ہوئے ایک گرجے میں پہنچے، وہاں کا پادری فوت ہو گیا، پھر دوسرے میں پہنچے، تیسرے میں، چوتھے میں، پانچویں میں. بہرحال سارے وہ جتنے بھی لوگ تھے نا وہ سارے صحیح عیسائی مذہب پر قائم تھے. جب آخری گرجے میں گئے تو وہاں جب اس کو موت آنے لگی تو اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے بعد میں کس کے پاس جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ اب تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہو سکے تو تم عرب کے علاقے میں، پتھریلے اور کھجوروں والے علاقے میں چلے جانا، وہاں پر ایک نبی جو ہے وہ ہجرت کر کے آئیں گے، تو وہ نبی جو ہیں وہ سچے نبی ہیں، آپ ان کی اتباع کر لینا اور ان کی پیروی کر لینا. اور پھر انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو چند ایک علامتیں بھی بتائیں. پہلی علامت تو یہ تھی کہ وہ علاقہ ہوگا کالے پتھروں والا،
تو آپ میں سے جو وہاں پہ گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مدینہ کے ارد گرد بہت سارے کالے پتھر جو ہیں وہاں پہ بکھرے ہوئے ہیں. اب وہ کہاں سے آئے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ سارے وہاں پہ بکھیر دیے ہیں. پھر وہ کھجوروں والا علاقہ بھی ہے. پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ نبی جو ہیں وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، وہ ہدیہ کھا لیں گے. پھر ایک علامت یہ بتائی تھی کہ ان کے دو کندھوں کے درمیان جو ہے مہر نبوت ہوگی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لمبا واقعہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. پہنچتے پہنچتے وہاں پر پہنچ گئے، انتظار کرنے لگے. ایک دن جو ہے یہ کھجور پہ چڑھے کھجوریں اتار رہے تھے تو ان کا جو مالک تھا حتیٰ کہ یہ ان کو بیچ دیا گیا، غلام بنا لیا گیا. آزاد تھے، قافلے والوں نے ان سے غداری کی، ان کو بیچ دیا گیا. تو یہ بکتے بکاتے جو ہے مدینہ میں آ گئے. انہوں نے کہا چلیں، ایک علامت تو پوری ہوئی. وہاں پہ کھجور کے اوپر چڑھے ہوئے تھے تو نیچے جو ان کا مالک تھا وہ اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا یار وہ بنو نجار کے لوگ دیکھو کتنے عجیب ہیں کہ ایک محمد نام کا آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ مکہ سے مدینہ آ رہا ہے اور یہ اس کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ دل کے اندر میں اتنا خوش ہوا کہ قریب تھا کہ میں کھجور سے نیچے گر پڑتا. میں جلدی جلدی نیچے اترا. میں نے ان سے پوچھا جی یہ آپ کیا بات کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے زور سے تھپڑ مارا، کہا تم اپنا کام کرو، تمہیں ہماری باتوں سے کیا لگے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خیر کام شروع کر دیا لیکن مجھے خبریں ملتی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ مسجد تعمیر کر دی ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں چھپتے چھپاتے میں نے تھوڑی سی کھجوریں لیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. میں نے کہا جی آپ نیک لوگ مجھے لگتے ہیں، یہ میرے پاس صدقے کی کچھ کھجوریں ہیں، یہ آپ بھی کھا لیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلائیں. تو وہ اللہ کے نبی نے نہیں کھائیں، صحابہ کے قریب کر دیں اور کہا کہ آپ لوگ کھاؤ، میں نہیں کھاتا. تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میری ایک نشانی اور پوری ہو گئی. کہتے ہیں میں پھر ایک دفعہ تھوڑی سی کھجوریں لے کر گیا اور میں نے کہا جی آپ مجھے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں تو یہ میرے پاس کھجوریں ہیں کچھ، یہ میں آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں، تحفہ دینا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لیں، خود بھی کھائیں، صحابہ کو بھی کھلائیں. تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میری دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی. پھر میں گھوم پھر کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے اللہ کے نبی کی مہر نبوت نظر آئے. تو کہتے ہیں کہ میں ابھی ایسی کوشش ہی کر رہا تھا تو اللہ کے نبی نے اپنا کپڑا پیچھے کر دیا اور کہا کہ اے سلمان دیکھو جو تم دیکھنا چاہتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان گوشت تھوڑا سا اوپر ابھرا ہوا تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے علامات تھیں. تو حضرت سلمان فارسی وہیں پہ مسلمان ہو گئے اور پھر ان کے مسلمان ہونے کے بعد بہت ساری ان کو مشکلات بھی اٹھانا پڑیں، اذیتیں بھی اٹھانا پڑیں، لیکن وہ اپنے ایمان پر پکے رہے. انہوں نے ایمان کے اندر لغزش نہیں آنے دی. اور پھر ایک وقت آیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بھی اور دیگر کئی ایک غلاموں کو خرید کر اسلام کی راہ میں آزاد کر دیا. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے 150 سال عمر دی تھی. 75 سال ان کے کفر میں گزرے اور اسلام لانے کے بعد 75 سال ان کے اسلام کے اندر گزرے. تو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے وقت میں انجیل ہو یا تورات ہو، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں تھیں، وہ ہدایت کا ذریعہ تھیں، ان کے اندر روشنی تھی، ان کے اندر نصیحت تھی. جب قرآن مجید اللہ نے نازل فرمایا تو ان کتابوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں رہا. جس طرح کہ وہ ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے چند اوراق پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. صحابہ نے کہا کہ عمر کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا جی تورات کے اوراق کہیں سے ملے تھے، میں دیکھ رہا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اور وہ میری اتباع نہ کریں تو وہ بھی نجات نہیں پا سکتے. تو اس طرح کی روایات جو ہیں یہ گویا کہ پہلے دین اور پہلی کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہیں. جب سے قرآن آ گیا، اسلام آ گیا، اس کے بعد نہ کوئی دوسری کتاب قابل قبول ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا مذہب اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف دین جو ہے اب وہ صرف دین اسلام ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. یہ سارے دلائل ہیں، عمومی دلائل جو ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل، انجیل والے، بما انزل اللہ فیہ، اس چیز کے مطابق جو اس میں نازل کیا گیا ہے. یہ احکامات اس وقت تھے جب تک اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کتابوں کے منسوخ ہونے کے آرڈر یا حکم جاری نہیں فرمائے تھے.
یا پھر یہ آپ کہہ لیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے یا یہ اسلام سے آنے کے پہلے کے بارے میں تھے. تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جس شخص نے انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ اللہ کے نافرمان ہیں. تو یہ وہ تیسری چیز ہے، یعنی ایک ہی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 حکم نازل فرمائے کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات، اللہ کی شریعت، اللہ کے دین، اللہ کی حدود کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے. جی ترجمہ دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر فرض کر دیا، فیہا اس تورات میں، ان النفس بالنفس، کہ بے شک جان کے بدلے میں جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے میں ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں دانت ہوگا، والجروح قصاص، اور اسی طرح تمام زخموں کا قصاص ہوگا. فمن تصدق به، پھر جو شخص معاف کر دے، صدقہ کر دے، فهو کفارۃ له، تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ ظالم ہیں. وقفینا علی آثارہم، اور ہم نے بھیجا ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والے تھے اس سے پہلے والی کتاب، من التوراۃ، تورات کی، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل دی، فیہ ھدی ونور، جس میں ہدایت تھی اور روشنی تھی، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ انجیل بھی تصدیق کرنے والی تھی اپنے سے پہلے کتاب ان تورات کی، وہدن، اور وہ انجیل بھی ہدایت بھی تھی، وموعظہ، اور نصیحت بھی تھی، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، اور اہل انجیل کو چاہیے تھا کہ وہ فیصلہ کرتے رہتے، بما انزل اللہ فیہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اس انجیل میں نازل فرمائی. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو شخص فیصلہ نہیں کرے گا اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ فاسق ہیں. صدق اللہ العظیم.